بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ اے اللہ کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا سب انسانوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر خلوص دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر کے خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بلا شبہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت امید افزا آیات ہے۔ اگر باپ اپنی نافرمان اولاد سے ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے اسے یہ کہہ دو، اسے یہ سمجھا دو، یعنی نام تک لینا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جنہوں نے اس کے احکامات توڑے، اس کی نافرمانی کی، ان سے بھی اجنبیت سے مخاطب نہیں کیا اور نہ محبت کے زمرے سے نکالا، بلکہ فرمایا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے بندوں، کون سے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور پھر بڑی محبت سے فرمایا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے ہی اتنی وسیع کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس خاص کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا رہے گا تاکہ دن میں برائی کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا رہے گا تاکہ رات کے اندھیرے میں برائی کرنے والا توبہ کرے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دست رحمت ہر وقت کھلا اور پھیلا ہوا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حالت نزاع شروع ہونے سے پہلے تک توبہ قبول کرتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، لہٰذا اگر گناہ کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے تو توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرائط بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سے مکمل طور پر باز آ جائے، دوسری شرط اپنے کیے پر شرمسار ہو، تیسرے یہ کہ آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر غلطی یا کوتاہی کا تعلق کسی بندے سے ہو تو توبہ کی چوتھی شرط اس شخص سے اپنی غلطی معافی مانگنا بھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ سے متعلق ایک بہت خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے توبہ کے بارے میں اس دن بہتر معلوم ہوا جب میں کہیں جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو دروازے سے دھکے دے کر باہر نکال کر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ جب بچہ دروازہ بند دیکھتا ہے تو مختلف گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا ہے اور پھر تھک جاتا ہے تو واپس اپنے گھر کی راہ لیتا ہے، لیکن جب دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسے اندر سے بند پاتا ہے۔ بچہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن وہ نہیں کھلتا۔ وہ ایک بار پھر مٹر گشت شروع کر دیتا ہے، پھر واپس گھر کے دروازے پر آتا ہے تو اسے بند ہی پاتا ہے۔ اس طرح کئی چکر لگاتا ہے اور ہر بار ناکام لوٹتا ہے۔ بالآخر تھک ہار کر دروازے کے سامنے لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس دوران جب ماں دروازہ کھول کر باہر دیکھتی ہے اور معصوم بچے پر نظر پڑتی ہے تو شدت جذبات سے آنکھیں چھلک جاتی ہیں اور اپنے بیٹے کو باہوں میں لے کر کہتی ہے، میرے بچے تم جیسے بھی ہو تو میرے لخت جگر۔ بالکل یہی مثال ایک گنہگار بندے کی ہے۔ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، ہر قسم کے گناہ کرتا ہے، لیکن جب اپنے رب کی دہلیز پر سر جھکاتا ہے، آنسوؤں کی صورت چند قطرے گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ جب انسان ایک قدم اپنے اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے۔ بندہ چل کر اس کی طرف آتا ہے تو اس کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ توبہ کی سواری بھی عجیب سواری ہے کہ گنہگار کو پستی سے اٹھا کر ایک ہی لمحے میں آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ گناہوں کی دوری توبہ کی برکت سے حضوری میں بدل جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ
توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کر لے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل بیاباں میں اپنی سواری پر سوار ہو، پھر وہ اس سے چھوٹ گئی ہو، اس پر کھانے پینے کا سامان لاتا ہو، بس یہ اس سے نا امید ہو گیا ہو، درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گیا ہو۔ اسی حالت میں تھوڑی دیر بعد وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہو، وہ اس کی نکیل تھام لے اور فرتے مسرت سے کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غفار ہے، یعنی بار بار بخشنے والا اور خوب معاف کرنے والا۔ عبدیت کی شان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی پوری توانائی صرف کر دینے کے باوجود اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اپنے خالق و مالک سے معافی مانگے اور اسے راضی کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو مومنانہ طرز یہی ہے کہ گناہوں پر اصرار کے بجائے انسان اللہ کے سامنے روئے، گر گڑائے، معافی مانگے، ندامت کے آنسو بہائے، کیونکہ اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں جہاں سے معافی مل سکے، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر۔ اے اللہ کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔